الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ اللہ نے مجھے جو اساتذہ دیے وہ اس صدی کے بہترین لوگ تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ اللہ نے ہر چیز تقسیم کر دی، حسد رہ گیا، تو حسد مولوی نے کہا مجھے دے دو۔ جس دن حافظ صاحب میری گاڑی میں تیل نہیں ہوگا نا میرے پیسوں سے، میں اس دن جمعہ پڑھانے نہیں آؤں۔ حافظ صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں تو یہ برداشت کر لوں گا، لیکن آپ پر جو سب و شتم ہوگا مجھے اس کا نہیں پتا۔ شیخ الحدیث کی تنخواہ ₹1,00,000 ہے تو محتمم کے گھر کا بل 2,00,000 آتا۔ محتمم کا صاحبزادہ روز مری سیر کر رہا ہے، سوات سیر کر رہا ہے، سعودیہ جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں فارغ التحصیل جمع کرنے کی بجائے تربیت کے عمل کی طرف جانا چاہیے۔ اگر ہم ہر سال 30,000 مدرسے سے بچہ فارغ کر رہے ہیں، وہ فاضل بن رہا ہے، تو اس کی تربیت بہت ضروری۔ میں سمجھتا ہوں انجینئر کا مولوی بننا ضروری نہیں ہے، مولوی کا انجینئر بننا بڑا ضروری ہے۔ مبلغ کو بالکل متعصب نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی کو کہہ گیا کہ اس کا سپارہ سن لینا، ٹھیک ہے، اس نے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ عین پہ پکڑ لیا یا قاف پہ پکڑ لیا۔ مجھے یاد ہے 14واں سپارہ تھا، انہوں نے مار میری تباہی اتار۔ کہ کل پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بچے کو سنگلی لگائی ہوئی، اور بھئی نہیں پڑھتا تو اس کے والدین کو واپس کر دینا، بالکل کوئی زبردستی تو نہیں ہے۔ اسرات مولانا کو شہید کیا گیا اس دن صادق گنجی جو ایرانی قونصل جنرل تھے لاہور میں، تو ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ جو بالکل جھوٹ تھی۔ صادق گنجی 10 کلاشن کوفے لے کے گاڑی میں جھنگ گیا اس رات، اور اس نے وہاں دے دی، اور مولانا شہید ہو گئے۔ اب وہاں ایک سپاہ کا لڑکا کلرک تھا، اس نے وہ رپورٹ لا کے سپاہ والوں کو دے دی کہ مولانا کا قاتل تو گنجی ہے، اور گنجی ریٹائر ہو کے پاکستان سے جا رہا ہے، تو اس کو مار دو۔ انہوں نے مار دیا اسے۔ ملک اسحاق کس نے بنایا؟ ملک اسحاق خود بنا، ریاض بصرہ خود بنا۔ پاکستان میں خود کے حملوں کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ پاکستان علماء کونسل میں نے جاری کیا۔ یہ ابھی ذخیرہ اندوز ہیں، مہنگائی کرنے والے ہیں۔ حافظ صاحب رمضان ہے، چینی مہنگی، شربت مہنگا، ہر دودھ مہنگا، یہ یہودی ہیں۔ میں دنیا کے اندر اس وقت سعودی عرب سے زیادہ مسلمانوں کی ویلفیئر چاہنے والی کوئی ریاست نہیں۔ میں امیر محمد بن سلمان سے زیادہ فلسطینی کاز کے ساتھ مخلص کسی شخص کو نہیں۔ میری یہ بحث ہی نہیں ہے، میری بحث ہے وہ مسجد آ تو جائے، مسلح پہ کھڑا تو ہو جائے۔ اگر وہ 8 پڑھے گا تو ایک دن 20 بھی پڑھ لے گا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ڈال دیں گے محبت کہ یار میں اور کروں۔ حکمرانوں سے یہ نہیں، وزراء سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ بھائی مجھے میری اوقات کے مطابق گفٹ دینا، جتنا میں آپ کو واپس دے سکتا۔ آپ ماشاءاللہ جس طرح یہاں بحریہ میں نماز بھی، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، باقی بھی کام کرتے ہیں، تو آپ کا مدرسہ بھی نہیں ہے، پھر آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ کچھ یہ ٹی وی کی دنیا سے اللہ نے نظام بنا دیا۔ آج بھی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں میرا کچن کا سارا نظام جو ہے وہ اس دنیا سے چل رہا ہے۔ اب سیدنا عمر بن خطاب کا جو دور ہے اسلام کی، آج بھی آپ کو بتایا کہ آپ کی اسکینڈینیوین کنٹریز میں گریٹ عمر لا ہے۔ آج میرے ملک کے اندر ہزاروں مسجدیں، کراچی سے خیبر تک سیل ہے کہ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اس کا قبضہ، اس کا قبضہ۔ یہ مسجدیں قیامت کے دن ہم مولویوں کو یہاں سے پکڑیں گی، یہاں سے۔ مفتی عزیز کے واقعے کو پریشر تھا کہ ان کو بچانا ہے؟ کیا بہت پریشر؟ آپ کا کیا موقف تھا یا کیا ہے؟ موقف بڑا واضح تھا میرا، مدرسے والا بندہ ہے، مدرسے کا مفتی تھا، اور ایک بہت بڑے جو ہمارے ہیں ان کا خلیفہ ہے مفتی حضرت صاحب۔ پتہ نہیں ہمارا اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے مصلحت اختیار کی۔ ایک دینی ادارے کے اندر سینکڑوں قرآن کریم تھے جن کے اوپر یہ گندا مواد نکالا گیا، اور صرف ہم اس لیے چپ رہے، یا ہم نے اس لیے مصلحت اختیار کی کہ جی مدرسہ ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے گا، وہ قرآن بولے گا نہیں قیامت کے دن۔ السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج میں جن شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، ہم لوگ انہیں دیکھتے آ رہے ہیں، بہت عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اکثر یہ اپنوں کی ہی ناراضگی کا بھی شکار رہتے ہیں کہ جی آپ سچ کیوں بولتے ہیں، اور زیادہ سچ بول دیتے ہیں بعض دفعہ۔ پچھلے دنوں حرمین شریفین میں بھی ہم اکٹھے تھے، وہ بھی آپ لوگوں نے تصویر دیکھی ہوگی، ویڈیو، اس پہ بھی بات کریں گے۔ علامہ صاحب کے ساتھ بڑی تفصیل میں، ڈیٹیل میں بات ہوگی، مسلم امہ کے حوالے سے، مسلم امہ کے مسائل کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، کچھ اختلافات کے حوالے سے، ساری گپ شپ ہوگی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل، صدر دارالفتاء پاکستان، علامہ طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت مہربانی آپ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن ہماری پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہم پروفائل انٹرویو کرتے ہیں، تو آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا، بچپن کہاں گزرا، تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور اس طرف یہ دعوت کی طرف یا سیاست کی طرف آپ پھر کیسے آئے اور کب آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حافظ صاحب میں مسجد بلال پارک ہے، تبلیغی مرکز جو لاہور کا پہلا تبلیغی مرکز تھا، وہاں سے میں نے قرآن کریم حفظ کیا ماشاءاللہ، اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں 7 سال کا حافظ قرآن تھا ماشاءاللہ۔ اور اس وقت
نوائے وقت چونکہ یہ تو نہیں تھا، اس نے اس کے اوپر اس وقت دیا کہ پاکستان میں یعنی میں سمجھ لیں ایک چھوٹا بچہ جو اس میں، اس کے بعد پھر جامعہ ضیاء العلوم ہمارے ساتھ ہی گھر کے مدرسہ تھا، وہاں تعلیم شروع کی، ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ اسکول کی تعلیم بھی شروع کی۔ پھر بیچ میں ہماری تھوڑی سی چونکہ میری صاحبزادوں سے کم بنتی ہے تو وہاں بھی صاحبزادوں سے گڑبڑ ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر آ کے جامعہ قاسمیہ رحمان پورہ ہے وہاں موقوف علیہ دورہ حدیث سے پہلے جو سال ہوتا ہے، میں ویسے تو نالائق ہوں لیکن پڑھنے میں لائق تھا، تو وہاں کیا۔ پھر جامعہ اشرفیہ میں دورہ حدیث کے لیے میں داخلے کے لیے آیا، تو اس وقت تھوڑا تھوڑا افغانستان کے جہاد کے حوالے سے باقی چیزوں، ایک JTI ہماری جمعیت طلبہ اسلام، اس کا ایک نام تھوڑا تھوڑا جو تھا وہ شروع تھا، تو وہ یہ کہا جاتا تھا کہ جامعہ اشرفیہ میں جو ٹوپی پہن کے نہ جائے اس کو داخلہ نہیں ملتا۔ اچھا۔ تو میں نے کہا کہ میں تو داخلہ لوں گا، اور میں بغیر ٹوپی میرے پاس تھی لیکن میں نے جیب میں ڈال لی۔ تو وہ ناظم صاحب ہمارے مولانا ارشد عبید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، انہوں نے کہا بھاگ جا، نہیں داخلہ میں۔ تو میں محترم صاحب تھے مولانا عبید اللہ صاحب، ان کے پاس گیا، تو میرے جو نانا کے بھائی تھے وہ اور مولانا عبید اللہ صاحب اکٹھے دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے رہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ بڑا ان کا آپس میں پیار بھی تھا، یہ مجھے پتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ جی میں مولوی عظیم صاحب کا نواسا ہوں، تو انہوں نے کہا چھوڑو سارا کچھ، جلدی فارم دو، ٹیسٹ دے لے گا؟ پوچھا، میں نے کہا جی دے لوں گا۔ تو حضرت مولانا صوفی سرور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جنت دے، انہوں نے ٹیسٹ لیا، پاس کر دیا، جامعہ اشرفیہ میں داخلہ ہو گیا۔ الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ اللہ نے مجھے جو اساتذہ دیے وہ اس صدی کے بہترین لوگ تھے۔ حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب روحانی بازی، مولانا عبدالرحمن اشرفی، صوفی سرور صاحب، ماشاءاللہ، مولانا عبید اللہ صاحب، یہ حضرات جو ہیں، مولانا مالک کاندیلوی، اور انہوں نے بڑی مجھے محبت دی۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا عبدالرحمن صاحب نے تو مجھے اپنا جتنے ان کے پاس خطوط آتے تھے اس وقت جنگ میں، آپ کے مسائل اور ان کا حل، مولانا کا ایک کالم، بالکل، تو وہ سب جواب میں لکھتا تھا۔ پھر افتاء میں میں حالانکہ مفتی نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت جو ہے، مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جنت دے، انہوں نے بڑا محبت کی۔ ساتھ ساتھ میں اسکول کی تعلیم بھی مکمل کرتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ پھر BA جرنلزم جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے، تو اس دوران پھر میں تھوڑے سے وقت کے لیے سپاہ صحابہ میں چلا گیا جمعیت طلبہ اسلام سے، لیکن میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں ایک جو تنظیمی اثر آیا وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے آیا۔ ٹھیک ہے۔ ہم اسلامی جمعیت طلبہ کا دفتر تھا یہ اچھرا زیلدار روڈ پہ، بالکل، تو وہاں چلے جاتے تھے۔ وہاں اس دور میں یہ بڑے لوگ تھے، امیر العظیم صاحب، سراج الحق صاحب، جہانگیر خان تھے، یہ یعنی مین۔ تو وہ ہمیں کہتے ہیں آپ جمعیت طلبہ عربیہ میں سے رابطہ رکھیں جو مدرسے کی، تو میں نے کہا تھا وہ تو ہومیوپیتھک نظام ہے، لیکن نظم ہم نے ان میں سے دیکھا۔ پھر مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق ہوا، اور وہ آج بھی میں سمجھتا ہوں زندگی کے 36 سال حضرت مولانا سمیع الحق شہید کے سفر حضر میں ساتھ رہا۔ مولانا ضیاء القاسمی صاحب، یہ جتنی ہماری قیادت تھی سپاہ صحابہ میں، ایک وقت جو ہے جب تک یہ قتل و قتال نہیں شروع ہوئی، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ قتل و قتال کا معاملہ درست نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اور میں سمجھتا ہوں میرے اساتذہ، میرے ماں باپ کی دعائیں جو ہے ان کے نتیجے میں آگے بڑھتے رہے جی۔ پھر شادی ہو گئی، پھر میرے زندگی میں ایک بہت بڑا حصہ جو آگے بڑھنے میں ہے وہ میری بیوی کا بھی ہے، میرے والدین کے بعد، کہ اس نے ہمیشہ حوصلہ دیا، بڑے بحرانوں میں گزرا۔ کئی بار میں نے سوچا چھوڑو سارا کچھ، اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ آج بھی اتنا پاپولر بنایا ہے، یا آپ کہہ لیں اتنی استطاعت اور طاقت دی ہے کہ کہیں بھی اسلامی دنیا میں جا کے رہ سکتا تھا اچھا، لیکن میرے بچوں نے اور بالخصوص میری بیوی نے یہاں جو حالات ہم پہ گزرے، کئی بار آئے، پھر 7 بار حملہ ہوا،
پھر اپنوں کے غیروں سے انسان لڑ لیتا ہے, اپنوں سے ذرا مشکل ہوتا ہے. ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ہمارے مولانا عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ اللہ نے ہر چیز تقسیم کر دی, حسد رہ گیا, تو حسد مولوی نے کہا مجھے دے دو. تو سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ آپ بھی ہماری کمیونٹی کے قریب ہیں, اور تو یہ ایک بدقسمتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بہت کچھ ہوا صاحب, بڑا کچھ کہا گیا, لیکن میرے مالک کا شکر ہے میں نے لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کی ہیں, برائیاں نہیں کی. ماشاءاللہ. یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے جی, الزام لگانے بڑے آسان ہیں. میں آج بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں نوجوان, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ جو اپنے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں, وہ جیلوں میں نہیں ہیں, وہ افغانستان میں نہیں مارے گئے, وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سبب بنایا ان کو. 3200 نوجوانوں کو میں افغانستان کی جیلوں سے لے کے آیا, 56 کیوبا کی جیلوں سے کیوبا سے لے کے آیا. یہ گوانتانامو بے جو آپ سنتے ہیں, بے انتہا عرب ہیں, ان میں سے اب کئی ملکوں میں بڑے اچھے منصبوں پر ہیں, شام میں بڑے ماشاءاللہ بھی, جو یہاں ان کی 9/11 کے بعد بیچارے حالات کے ڈگر میں آئے. لیکن میں نے جنرل مشرف صاحب سے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے اور ان کو بڑی جنت دے. ہر انسان, ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن میں جب بھی ان کے پاس اس حوالے سے گیا انہوں نے بڑا تعاون کیا. بریگیڈیئر اجاز شاہ صاحب ہمارے تھے, اور یہ ہمارے عرب جو لوگ افغانستان میں تھے, ان کے بچے, ان کی عورتیں, ان کی خدمت کا موقع ملا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ جو موضوع ہے اس پہ بھی ہم بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. آج ہم نے جمعہ آپ کے پاس پڑھا بحریہ گرینڈ مسجد میں, اور ماشاءاللہ ایک شخص نے آپ کے پاس آ کے کلمہ بھی پڑھا, مسلمان بھی ہوا. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے پیسے لیتے ہیں, کتنی آپ کو تنخواہ ملتی ہے, کیا مرات ملتی ہیں بحریہ کی مسجد میں آپ جمعہ پڑھاتے ہیں؟ جس دن حافظ صاحب میری گاڑی میں تیل نہیں ہوگا نا میرے پیسوں سے, میں اس دن جمعہ پڑھانے نہیں آؤں گا. یہ میں نے ملک صاحب سے بھی طے کیا. ان کا بیٹا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو, باپ بیٹوں کو ہمیشہ خیر سے رکھے, اور وہ میرے سے بہت پیار کرتا ہے. علی جو ہے اس کو بھی یہی کہا کہ علی جس دن میری گاڑی میں تیل نہیں ہوگا اس دن میں نہیں آؤں گا. یہ مجھے آپ صاحب سارے تانا دیتے تھے کہ اس کا کوئی مدرسہ نہیں ہے, اس کی کوئی مسجد. حالانکہ یہ بلال پارک جو آپ کو اتنی بڑا تبلیغی مرکز نظر آتا ہے ابھی ایکڑوں کے اندر, یہ بھی الحمدللہ میرے والد کی محنت کر دی. وہ ریلوے میں تھے, لیکن یہ بھی ان کا, اور بھی بہت ساری جگہ, ہماری اپنی جگہ ہے راہ والی گجرا والا, تقریباً 14 کنال اور 3 مرلے میں مسجد ہے. اور کئی پتہ نہیں کئی سال گزر کے میں گیا بھی نہیں ہوں. تو یہ کہتے ہیں نا اس کے پاس کون سی مسجد ہے, اس کے پاس کون سا. تو اللہ نے مجھے سب سے بڑی مسجد پاکستان کی, بلکہ دنیا کی 7 بڑی مساجد میں سے ایک ہے. مجمع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے, یعنی کسی کے پاس جمعہ کا مجمع 30 سے 40 ہزار, جس میں 8-10 ہزار عورت ہو, تو یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ مجھے جو میرے دوست تانے مارتے رہتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی کوئی فکر کی بات نہیں ہے, تجھے سب کچھ میں دے دوں گا. تو اللہ نے یہ سب کچھ دے دیا جی الحمدللہ. اچھا, تھوڑا مدارس پہ آتے ہیں, مدارس کی بات کرتے ہیں. آپ کا مدرسہ کیوں نہیں ہے, اور پاکستان میں جو مدارس کا سسٹم ہے آپ اس سے مطمئن ہیں کہ جہاں پہ ایک محتمم جو ہے اس کے بچے تو گاڑیوں میں پھریں اور سب کچھ, لیکن اسی مدرسے کا شیخ العزیز بچوں کی دوائی دیکھیں آپ صاحب, میں آپ کو بتاؤں, میں تو یہ برداشت کر لوں گا, لیکن آپ پر جو سب و شتم ہوگا مجھے اس کا نہیں پتا. بلا شبہ مدارس اس ملک کے اندر دین کی خدمت کر رہے ہیں. ہم سب کو ایک صف میں کھڑا نہیں کر سکتے. اس میں دارالعلوم حقانیہ جیسا مدرسہ ہے کہ مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی چندہ نہیں مانگا تھا, کبھی. ان کا کوئی وکیل نہیں تھا. 8 لاکھ کا بجٹ, 8 کروڑ کا بجٹ اس وقت تھا جو 90 کی دہائی تھی. اور وہ شخص, اس کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی نے 1 روپیہ دیا کہ یہ مدرسے کا, تو وہ ایسے کرتے تھے اور اپنے ساتھ والے کو کہتے تھے کہ اس کو کاغذ میں بند کرو, 3 رسیدیں کاٹتے تھے. تو یہ بھی مدارس ہیں. میں نے مدرسہ کیوں نہیں بنایا, مجھے خوف آتا ہے آپ سے کہ میں جتنا بھی محتاط رہ جاؤں, ممکن ہے میرے بعد والے جو ہے وہ اتنی احتیاط نہ کریں. لوگ ہمیں صدقہ زکوٰۃ اعتماد کر کے دیتے, اس میں کہیں نہ کہیں پر ایک ہے غیر ارادی ہو جانا اور ایک ہے ارادہ ہو جانا. جو آپ نے ابھی بات کی صاحبزادوں کی, تو اس وقت اللہ ماشاء اللہ, میں سب کی بات تو نہیں کرتا, لیکن بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبزادوں کا اختیار جو ہے وہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی جس طرح وہ
کیے ہوئے. ایک سوال جو ہر کوئی کرتا ہے اور وہ سوال بہت اہم ہے کہ جب شیخ الحدیث کی تنخواہ ₹1,00,000 ہے تو محتمم کے گھر کا بل 2,00,000 آتا ہے. محتمم کا صاحبزادہ روز مری سیر کر رہا ہے، سوات سیر کر رہا ہے، سعودیہ جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں لیکن اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اور لیکن یہ اس بنیاد پہ چند افراد کی وجہ سے یا چند لوگوں کی وجہ سے ہم پورے نظام کو خراب نہیں کہہ سکتے. مدارس جیسے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے، قال اللہ و قال رسول اللہ کی خدمت کر رہے ہیں. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں فارغ التحصیل جمع کرنے کی بجائے تربیت کے عمل کی طرف جانا چاہیے. اگر ہم ہر سال 30,000 مدرسے سے بچہ فارغ کر رہے ہیں، وہ فاضل بن رہا ہے، تو اس کی تربیت بہت ضروری ہے اور اس کو ہر شعبے میں جانا چاہیے. یہ بھی ہوتا ہے کہ جی انجینئر مولوی بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں انجینئر کا مولوی بننا ضروری نہیں ہے، مولوی کا انجینئر بننا بڑا ضروری ہے. اگر مجھے سسٹم کو بدلنا ہے تو پھر انجینئر کو مولوی بنانا اور مولوی کا انجینئر ہونا یہ میری ذمہ داری ہے. میں نے میرے پیر و مرشد جن سے میں بیعت ہوں، مولانا سراج احمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے خود ان سے سوال کیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ یہ کہتی تھی کہ اس خطے میں مولانا سراج احمد دین پوری سے بہتر انگلش بولنے والا کوئی نہیں میں نے دیکھا. واہ، مولانا ہے. ہاں، ایک خانقاہی نظام، ایک سسٹم. تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ علی گڑھ گئے، انہوں نے کہا مجھے مولانا عبید اللہ سندھی ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے کہ گورے کا مقابلہ کرنا ہے تو انگلش سیکھو. اب یہ جملے میں طاقت دیکھیں کہ گورے کا مقابلہ کرنا ہے، انگریز کا مقابلہ کرنا تو انگریزی سیکھیں پڑے گی. اب میں کہوں میں پنجابی میں انگریزی کا مقابلہ کر لوں تو یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، بالکل. آج کے حالات جو فتنے ابھر رہے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عصر حاضر کی چیزوں کو سیکھیں. آج آپ یہ میڈیا ہے، میں تو الحمدللہ شروع سے اس کا قائل ہوں، لیکن ہمارے اکثر علماء بہت ٹھیک ہے، وہ جو ہم پہ فتوے لگاتے تھے وہ بھی قائل ہو گئے. چلیں الحمدللہ، دیر آیت درست آیت آپ آ گئے. ایک بات میں محراب ممبر سے کہتا ہوں وہ 1,000 بندہ سنتا ہے، ایک بات آپ کہتے ہیں وہ 10 لاکھ بندہ دیکھتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے. بالکل. ہاں، مبلغ کو ایک تو بالکل متعصب نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کام نہیں ہے تعصب کا. تو یہ آپ سب ایک سوچ اور فکر ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اور پاکستان میں جو الہاد اور جو یہ معافی کے ساتھ یوٹیوبر مولوی آ گئے، پھر ایک دوسرے کا مقابلہ، اور وہ اس کی ریٹنگ بڑھ جائے، اس کی ریٹنگ بڑھ جائے، اس کی ویورشپ بڑھ جائے، اس نے بہت نقصان دیا اور نقصان دے رہے ہیں. وہ مسائل جن کا تعلق جو ہے عام حالات زندگی سے نہیں ہے، ان کو چوکو چوراہوں میں ڈسکس کرنا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی دینداری نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر نوجوان نسل کو ایک وساوس میں مبتلا کرنا ہے. بالکل. اور یہ عند اللہ بھی جرم ہے اور عند الناس بھی جرم. بے شک. میرا جو مسئلہ کچھ عرصہ پہلے بنا، میں آپ سے وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کو بھی کبھی مار پڑی مدرسے؟ بہت. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے مجھے کبھی الحمدللہ میں نے آپ کو کہا میں نالائق سے آدمی ہوں لیکن پڑھائی میں بڑا قابل تھا. مجھے ایک مرتبہ ہمارے قاری صاحب تھے، قاری خلیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جنت دے، ان کے بھائی زندہ ہوں گے. ان کو یہ تھا کہ میں ذرا لاڈلا تھا، پھر چونکہ میرے والد اور جو ہمارے تو مدرسے کا نظام اور اس میں ذرا تھوڑا سا تو پڑھتا بھی میں اچھا تھا، حفظ بھی مجھے. تو ایک دن میرے استاد چلے گئے اور اپنے بھائی کو کہہ گئے کہ اس کا سپارہ سن لینا. ٹھیک ہے. اس نے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آئین پہ پکڑ لیا یا قاف پہ پکڑ لیا، مجھے یاد ہے 14واں سپارہ تھا، ان نے مار مار میری تباہی اتار. وہ قاری صاحب جب آئے تو ان کو بھی آتے ہی وہ اسپیئر پارٹس کا کام کرتے تھے، اللہ ان کو بڑے درجات بلند کرے. ساتھ ہمارے تو ساتھ اپنے گزارے برس جو بھی تھا، پتہ نہیں کیا کہا، انہوں نے بھی بڑا مارا. تو میں نکل رہا تھا تو ہمارے تایا جی تھے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا پتری تنو کی ہویا ہے. میں کہا جی مجھے مارا. انہوں نے کہا تینوں سپارہ نہیں آتا. میں کہتا ہے جی آتا سی.
تو اتنے میں زور کا ٹائم ہے، میرے والد صاحب بھی آ گئے. تو انہوں نے کہا کیوں مارا؟ میں نے کہا جی یہ ان کا نام لیا کہ انہوں نے مارا، پھر قاری صاحب نے مارا. تو ابو نے کہا کہ چونکہ میرا سپارہ خود میرے والد صاحب حافظ ہیں تو وہ بھی سنتے تھے، انہیں پتا تھا. تو سپارہ یاد سی. میں نے کہا یاد ہے، اب بھی یاد ہے. تو میرے تایا جی اور میرے والد دونوں بیٹھ گئے اور انہوں نے سنا، ایک غلطی نہیں آئی، میں نے پورا 14واں سپارہ سنا دیا. وہ مجھے اٹھا کے قاری صاحب کے پاس لے گئے کہ مارا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا آج کے بعد یہ مدرسہ بند. تو والد صاحب نے کہا نہیں مدرسہ نہیں بند کر رہا، لیکن آپ خیال کریں. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتی ہے قاری کی، اگر اس کی اچھی تربیت ہوئی ہو، وہ میں نے پہلے بات کہی، جی بالکل، تو وہ بچے کو پیار سے پڑھائے گا. لیکن چونکہ اس نے پیچھے سے مار کھائی ہوتی ہے، وہ ایک لیگیسی وہ چلی آ کہتا رہی ہے ہے جس طرح میں پڑھ کے آیا ہوں میں نے ویسے ہی پڑھانا ہے. اور یہ تو عام ہے، اس پہ بات کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے. ہاں اب بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن میں یہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے ابھی ویسے ہی. ابھی کل پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بچے کو سنگلی لگائی ہوئی، اور بھائی نہیں پڑھتا تو اس کے والدین کو واپس کر دے. بالکل کوئی زبردستی تو نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ تو ہے، لیکن اب میرا خیال ہے کافی ریفارمز آئی ہیں، کافی بہتری آئی ہے. جی چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. علامہ صاحب ایک اور سوال، جب بھی ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں مدارس سے جوڑا جاتا ہے، اکثر، چلیں ہر دفعہ نہیں بھی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں یہ انوالومنٹ ہے؟ یہ کیوں ہے؟ میرا تو یہ سبجیکٹ ہے جی. میرا 7.5 سال اس صوبہ پنجاب میں وزارت داخلہ کے ساتھ منسلک رہا. میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی مدرسے کا دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا اصل میں ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا نا. ہمارا بالخصوص جو ہمارا مکتبہ فکر ہے دیوبندی، ہم سمجھ لیں 79-78 سے تو جنگ میں ہے. افغانستان سارا دیوبندی، حکمت یار، ربانی، مجددی، سارے آپ دیکھ لیں، ماسوائے عبدالرب رسول سے آپ کے. افغانستان کا سارا جہاد ہم دیوبندیوں نے لڑا. دارالعلوم قانیہ مرکز، مین مرکز تو قانیہ تھا. کشمیر، وہاں بھی ہمارا پنگا، پھر ہم نے کچھ اور پنگے بھی لے لیے. پھر بنگلہ دیش، وہ بھی سارا اکثریت دیوبندی. تو ہمارے کچھ نوجوان جو تھے وہ ٹریک سے اترے. اس میں حالات کا بھی جبر ہے، کچھ مفاد پرستوں کا بھی جبر ہے. پنجاب پولیس کے کچھ افسران، میں پوری پولیس کا نہیں کہہ رہا، ان کے تعصب کا بھی اس میں کردار تھا. یہ جو تباہی ہوئی نا، خودکش بنے، یہ بنے، وہ بنے. کبھی میں نے کتاب لکھی یا کبھی کوئی اس پہ ریسرچ ہوئی تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ بیچارے خود نہیں بنے، یہ تو حالات اور وقت. جیسے میں مولانا حق نواز جنگوی کی بات کر دیتا ہوں. مولانا حق نواز جنگوی کو شہید کر دیا گیا. آج بھی میرا خیال ہے کہ وہ شیعہ سنی سے زیادہ لوکل پولیٹکس کا معاملہ تھا، جو میری معلومات ہیں میرا خیال. لیکن ایک رپورٹ آئی کہ جس میں کہا گیا کہ جس رات مولانا کو شہید کیا گیا اس دن صادق گنجی جو ایرانی کونسل جنرل تھے لاہور میں، میرا بھی ان سے بڑا اچھا تعلق تھا. حالانکہ میں سپاہی صحابہ کا سیکٹری اطلاعات تھا. چونکہ ہمارے ایک دوست تھے جوید جمال ڈسکوی، مرحوم، میرے وہ استاد بھی تھے، اللہ ان کو بڑی جنت دے. ان کا بڑا اچھا تعلق تھا صادق گنجی کے ساتھ. تو ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی جو بالکل جھوٹ تھی کہ جی صادق گنجی 10 کلاشن کوفے لے کے گاڑی میں جھنگ گیا اس رات اور اس نے وہاں دے دی اور مولانا شہید ہو گئے. اب وہاں ایک سپاہ کا لڑکا کلرک تھا، اس نے وہ رپورٹ لا کے سپاہ والوں کو دے دی. ہمارا ایک گروپ جو تھا اس نے خفیہ پلاننگ شروع کر دی کہ مولانا کا قاتل تو گنجی ہے اور گنجی ریٹائرڈ ہو کے پاکستان سے جا رہا ہے تو اس کو مار دو. انہوں نے مار دیا اسے. اب بتائیے مجھے، مطلب ایک فیک رپورٹ کے اوپر فیک رپورٹ، لیکن وہ اب ایک سرکاری محکمے کی رپورٹ ہے. یہ عمل ہو گیا. اس کے علاوہ ملک اسحاق کس نے بنایا؟ ملک اسحاق خود بنا، ریاض بصرہ خود بنا. اس طرح اگر آپ یہ پوری ایک دونوں طرف آپ دیکھیں، میں شیعہ کی طرف سائڈ بھی بات کرتا ہوں، یہ حالات اور کچھ افسران کے جبر نے ان لوگوں کو یہاں تک لے. پھر انہوں نے پرواہ نہیں کی. جو کچھ انہوں نے کیا وہ ناقابل معافی ہے، ناقابل بیان ہے. لیکن تاریخ کو اگر آپ نے درست رکھنا ہے اور اگر آپ نے سیدھے راستے پہ لے کے جانا ہے اپنے ملک کو،
تو آپ کو دیکھنا ہوگا ان اسباب کو اور ان محرومیوں کو جن کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے. پھر لازمی بات ہے 9/11 ہو گیا تو اس کے بعد عالمی قوتوں نے ان لوگوں کو استعمال کیا. تو کیا ہماری شریعت اس چیز کی اجازت دیتی نہیں، ہے؟ بالکل نہیں. یہ ملک میں ایک مسلمان ہی کسی مسلمان کو غیر مار رہا ہے. مسلم کو بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ نقصان پہنچایا جائے چاہے کہ کسی مسلمان کو مارا جائے. اور قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. دو لوگ کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے، ایک مشرک اور ایک ایمان والے کو قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. پاکستان میں خودکش حملوں کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ پاکستان علماء کونسل میں نے جاری کیا، ہم نے جاری کیا. آج بھی ہمارا موقف اصولی، یہ ہمارا ملک ہے. پاکستان نہیں، کہیں پر بھی کسی بھی بے گناہ کا قتل جو ہے حرام ہے. حرام خود کا شملہ بالکل 100% حرام ہے. یہ خودکش حملہ جو مسجد کے اندر ہے یہ تو ابو لولو مجوسی کی پیداوار ہے. یہ پہلا خودکش حملہ سیدنا عمر بن خطاب پر ہوا تھا کہ جب اس نے سیدنا عمر بن خطاب کو خنجر مارے اور صحابہ نے اس کو پکڑا تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مار لیا. وہ زہر آلود تھا، وہ وہیں مر گیا. تو مسجدوں میں خودکش حملہ کرنے والے کو حافظ صاحب آپ عمر بن خطاب کا دشمن تو کہہ سکتے ہیں، اس کے ماننے والا نہیں کہتے. دوسرا مسجد میں حملہ سیدنا علی پر ہوا. تو یہ ہمارے ساتھ. علامہ صاحب ابھی آپ نے ہمیں آف دی ریکارڈ ایک واقعہ سنایا جب ہم باہر بیٹھے تھے. میں نام لیے بغیر آپ سے واقعہ سننا چاہوں گا جو آپ نے ایک کیسینو والے بندے کا واقعہ سنایا کہ اس کے اندر حرم کی محبت کیسے پیدا ہوئی. وہ کیا واقعہ ہے ذرا ہماری بس وہ ایک ہمارے دوست ہے، زندگی گزاری ایسے. میں ترغیب دیتا، میرا اصل میں حافظ صاحب تھوڑا سا سٹائل مختلف ہے، اس کو میں بھگتتا بھی ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس سے پہلے ایک واقعہ سنانا پلیز. ہم اتنے تھے، یعنی جب مدرسے میں آئے ٹھیک ہے، حفظ کے بعد تو ہم نے ایک نام سنا آئیے رحمان، اور جس سے بھی سنا اس نے کہا یہ تو قادیانی ہے، قادیانی نواز ہے، یہ تو یہ ہے وہ ہے. اچھا میرا ان سے تعلق ہو گیا. اب وہ مجھے کھٹکتا تھا کہ یار آئیے رحمان صاحب سے کسی وقت پوچھوں ان کو کسی طرح. ایک دن ایک پنچایت لگی قادیانیوں کے حوالے سے ہی، تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یار میں نے کافر تو سمجھتا ہوں لیکن ان کا قتل جائز نہیں سمجھتا. تو میں اس پنچایت میں کھڑا ہو گیا. اس کے بہت سارے لوگ آئیے رحمان صاحب تو نہیں لیکن بہت سارے لوگ زندہ ہیں. میں نے کہا جی مجھے سب سے پہلے اللہ کے لیے معاف کر دیں. تو نے کہا حافظ صاحب آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے؟ میں نے کہا جی میں آج تک آپ کو قادیانی سمجھتا رہا، آج جب آپ نے یہ کہا کہ میں انہیں کافر سمجھتا ہوں تو میں تو آپ کو غلط سمجھتا رہا، مجھے معافی دے دیں آپ. اور میں نے یہ مقدمہ وہاں لڑا جا کے الحمدللہ کہ جہاں ہمارا کوئی مولوی نہیں گیا، جہاں ہمارا کوئی پروفیسر نہیں گیا. ان لوگوں سے ہم نے نفرت کی کہ یہ تو ہیں ہی قادیانی نواز، یا ان کو قادیانی بنا دیا. نجم سیٹھی صاحب کی میں بات کر لیتا، ہم نے انہیں قادیانی بنا دیا بغیر سوچے سمجھے. آئیے رحمان مولانا منظور چنیوٹی جیسا شخص ان کو قادیانی کہتا رہا. اب مجھے بتائیں کہ جب میں ان کے پاس اپنا مدعا نہیں لے کر گیا، میں آپ کو پاکستان کے ایک وزیر تعلیم کی بات بتانے لگا، وزیر تعلیم کی. اس نے ایک دن میں اس سے ملنے گیا، اس نے کمرہ بند کر لیا. اس نے کہا یار ہمیں بتائیں ہمارا قادیانیوں سے اختلاف کیا ہے، تسی مولوی کرنے ہو کافر، اسی بھی کافر کرنے، سانو دسو تو صحیح. میں نے جب اسے مرزے کی ایک دو عبارتیں بتائیں تو اس نے کہا یار یہ آج ہمیں پتہ چلا کہ ہم ان کو کافر کیوں. ہم نے اپنی ایک حافظ صاحب دائرے بنا لیے، نہیں ہے مبلغ کا کام دائرہ بنانا نہیں ہے. تو میں اس دوست کو ترغیب دیتا رہا کہ حج آپ پر ہے، آپ کو حج کرنا چاہیے. اللہ نے مہربانی کی وہ حج پر گیا. حافظ صاحب واللہ وہ بندہ تہجد گزار ہو گیا ماشاءاللہ. کوئی سوچ آج بھی دوست تصور ہی نہیں کرتے کہ یہ بندہ اس کے روزانہ ہر رات کیسینو میں ہوتی تھی انگلینڈ کے اندر. تو آپ نے دیکھا جی ادھر بھی. یہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا، ہمارا کام صرف اس کا پیغام پہنچانا. مجھے لوگ کہتے ہیں اس سے میں کہتا ہوں میں جو دین کو پڑھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں ہمارا کام نفرت، مبلغ کا کام ہی نہیں ہے نفرت کرنا. اگر میں نفرت کروں گا میں دعوت کیسے دوں گا؟ جس کے آپ نے میرے نبی نے تو ان لوگوں کے لیے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پتھر مار کے کیا کچھ کیا تھا. بے شک. تو آپ نے کیا کہا کہ اللہ مادی کو، اے اللہ یہ تو میری قوم ہے، یہ میرے اللہ، ان کو کچھ کہنا نہیں، ان کو ہدایت دے.
تو عابد صاحب ہمیں اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا اسی میں بڑی خوبصورت بات, آج آپ سے 3-4 لوگوں نے یہ سوال کرنے کی کوشش کی وہاں پہ کہ تراویح 8 ہے کہ 20 ہے, رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں, تو آپ نے کہا بھائی نماز پڑھ لو, تراویح پڑھ لو, 8 پڑھو 20 پڑھو, پڑھو تو صحیح. عابد صاحب جو پڑھ ہی نہیں رہا میں اسے کہوں کہ 20 پڑھ, تو وہ تو 8 بھی نہیں پڑھ رہا. تو جو 8 پڑھ رہا ہے میں اسے کہوں گا نا کہ یار اگے بھی ود. تو جو 8 بھی نہیں پڑھ رہا میں اس سے بحث شروع کر دوں. میری یہ بحث ہی نہیں ہے. میری بحث ہے وہ مسجد آ تو جائے, مسلح پہ کھڑا تو ہو جائے. اگر وہ 8 پڑھے گا تو ایک دن 20 بھی پڑھ لے گا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ڈال دیں گے محبت کہ یار میں اور کروں. میں اس کو پہلے ہی اس میں الجھا دوں کہ تو 20 پڑھنی ہے کہ 8 پڑھنی ہے, تاکہ اس کو راہ فرار دے دوں. میرے پاس آتے ہیں بچے یونیورسٹیوں کے بہت, آج بھی آپ نے دیکھا اس طرح ہر جمعے سیشن ہوتا ہے ماشاءاللہ. وہ مجھے کہتے ہیں کس مولوی دی گل بنی ہے. تو میں 3-4 چیزیں کہتا ہوں. میں کہتا ہوں مولانا طارق جمیل ہے یا علامہ خادم رضوی ہیں یا مولانا نورانی ہے, کوئی بھی ہیں, وہ کہتے ہیں نمازیں 5 ہیں. جی 5 ہیں, چھٹی تو نہیں ہے, تو 5 نمازیں پڑھ دے. جی نہیں. میں نے کہا بیٹا نماز شروع کر لو. وہ جی کنج پڑھے. میں نے کہا جیسے دل کرتا پڑھ لو. ٹھیک ہے. وہ بھائی پڑھ تو صحیح نا. ہاں سارے طریقے کہیں نہ کہیں تو حدیث میں موجود ہے نا, ہاتھ چھوڑ کے یا رفع یدین کر کے, پڑھ تو صحیح نا. پڑھ تو صحیح. ماں باپ ہیں جی, ان کی خدمت کرتے ہو نہیں, رات کو پاؤں دباتے ہو نہیں, جاؤ جا کے یہ کام کرو. آپ لوگوں کو بجائے الجھانے کے ان کا دین ان سے نہ چھینے. ان کو کوئی نماز پڑھ لو یار, سچ بولا کرو یار, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, لوگوں کو نقصان نہ دو, جنت مل جائے گی انشاءاللہ. اللہ نے جنت بڑی آسان رکھی ہے. ایک طرف میں اس کو کیا کروں جو رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے اور صبح ملاوٹ کر کے وہ دوائی بیچ رہا ہے, وہ دودھ بیچ رہا ہے. یہ کوئی جتنے یہ ابھی ذخیرہ اندوز ہیں, مہنگائی کرنے والے ہیں. حافظ صاحب رمضان ہے, چینی مہنگی, شربت مہنگا, ہر دودھ مہنگا. یہ یہودی ہیں, یہ اسرائیل سے آئے ہیں, یہ ہندوستان سے آئے ہیں, یہ مسلمان ہی ہے نا. یہ رات کو ممکن ہے مسجد کے اندر مولوی صاحب کے لیے دودھ بھی لے کے جاتے ہوں گے, مولوی صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں اور ساتھ دودھ پانی بھی پلا رہا ہے. میرا رونا یہ ہے کہ آؤ اسلام کی طرف راغب ہو جاؤ. میرا رونا یہ نہیں ہے کہ جناب اپنا میں نے کس کو اسلام میں داخل کرنا ہے, کس کو نکالنا ہے. وہ تو اگر ہم اس پہ شروع ہو گئے تو کوئی مسلمان رہے گا ہی نہیں. اچھا علامہ صاحب, ابھی کچھ عرصہ پہلے بلکہ چند ہفتے پہلے مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ ریاض الجنہ میں حاضری ہوئی, آپ کی وساطت سے آپ وہ لے گئے. تو اس میں بڑے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ علامہ صاحب کے پاس ایسا کیا ہے کہ ان کے سعودیوں سے اتنے گہرے تعلقات ہیں, تو ذرا بتائیں گے کہ یہ کیا ہے اور کب سے ہے؟ دیکھیں عابد صاحب, یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہمیں بتائیں. عابد صاحب میں آپ کو بتاؤں سچی بات, میں جب کوئی موقف اپناتا ہوں تو سوچ سمجھ کے اپناتا ہوں. میں دنیا کے اندر اس وقت سعودی عرب سے زیادہ مسلمانوں کی ویلفیئر چاہنے والی کوئی ریاست نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے. میں سعودی قیادت سے زیادہ کسی کو مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں دیکھتا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں امیر محمد بن سلمان سے زیادہ فلسطینی کاز کے ساتھ مخلص کسی شخص کو نہیں دیکھتا. میں نے بہت حکمرانوں سے میں ملا ہوں, دوستیاں بھی ہیں میری, یہ نہیں کہ خالی ادھر عرب دنیا میں اور بھی ممالک میں. جی میں نے دین پر دسترست اور دین کے بارے میں معلومات رکھنے والا اس سے زیادہ کوئی اس مسلم حکمران نہیں دیکھا. الحمدللہ 1987-86 سے ایک سعودی عرب سے ایک تعلق ہمارا بنا اور وہ چلتا رہا. پھر اس میں آپ سمجھ لیں ذرا جو زیادہ وہ ہو گیا, وہ امیر محمد بن نائف جو پچھلے ولی عہد تھے وہ ان کے ساتھ ایک بہت, ان کے والد سے بھی میرا بہت پیار کا تعلق تھا, بلکہ انہوں نے اپنی وصیت میں جو ایک لسٹ 450 کے قریب کے ہے جو خود مجھے امیر محمد بن نائف نے بتایا کہ انہوں نے لکھا کہ یہ میرے دوست ہیں, اس میں کوئی 36ویں نمبر پہ میرا نام لکھا, حالانکہ وہ بزرگ تھے, بڑے تھے. میں تو پھر یہ امیر محمد بن سلمان سے میری ملاقات ہوئی, یہ نائب ولی عہد تھے. ٹھیک ہے. بس کچھ ان کی باتیں مجھے اچھی لگی, کچھ میری باتیں ان کو اچھی لگی ہوں گی. پھر کرائسس بھی آئے, یمن کا آیا, بیچ میں قطر والا آیا, ترکی والا. تو میں نے کوشش کی کہ اس سارے عمل میں ایک مثبت رول ادا کروں. ٹھیک ہے. میں ترکی کی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, قطر والوں کا بھی کرتا ہوں, اور سب سے زیادہ امیر محمد بن سلمان کا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات کو وزن دیا بہت ساری چیزوں کے اوپر.
میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مجھے تقریباً 1-2.5 گھنٹے کی نشست میری ان سے، اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں جو میری طرف سے آپ نے دنیا کو دینا ہے، کہ المملکہ للجمیع والاسلام للجمیع، مملکت بھی سب کی ہے اور اسلام بھی سب کا ہے۔ تو الحمدللہ میں آج بھی یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک عرب حکمران سے مل کر تو میں نے ہماری تبلیغی جماعت سے منسلک کچھ مسائل تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ، تو انہوں نے اپنے وزیر اوقاف کو بلایا کہ شیخ کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیزیں، تو جب میں ان کے دفتر میں پہنچا تو وہاں ہمارا ایک پٹھان جو ان کا ترجمان عربی کا تھا نا جی، وہ پٹھان پختون، ٹھیک ہے، تو اس نے مجھے کہا حافظ صاحب فائل کدھر ہے؟ میں نے کہا کون سا؟ میں پہلے سمجھا نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے فائل تو وہ اس نے کہا فائل نہیں ہے، تمہارا مدرسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بڑے مدرسے، تو اس کا فائل نہیں ہے۔ میں نے کہا فائل کیا کرنی ہے؟ اس نے کہا تم کو چندہ نہیں چاہیے؟ میں نے کہا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا جب میں جاؤں گا نا تم دیکھنا، تمہارا وزیر مجھے چندہ بھی دے گا، فائل بھی دکھاؤں گا، سب کچھ۔ وہ ہم نشست کر کے اترے تو وزیر صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے اور میں ساتھ والی پہ، تو میں نے کہا 1 منٹ، میں نے شیشہ نیچے کیا، میں نے کہا خان صاحب ادھر آؤ، میں نے کہا یہ میرا فائل ہے، کیا کبھی تمہارا وزیر کسی کو گاڑی پہ چھوڑنے اس کے ہوٹل گیا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مستغنی رکھا اس سے، الحمدللہ۔ یہ نہیں میں بھی چاہتا عرب دنیا میں کسی ایک بندے کو کہہ دوں مدرسہ بھی بن جائے، مسجد بھی بن جائے، میں نے تو خود دیکھا وہاں پہ ماشاءاللہ بڑے بڑے فوجی افسران، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ایک بزرگ تھے آپ سب کے، آپ جانتے ہیں، حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے ایک بار فرمایا تھا کہ حافظ صاحب جو اللہ نے آپ کو عزت مقام دی ہے نا، کبھی ایسے نہ کرنا، ایسے ہی رکھنا۔ اور آپ یقین کریں گے میں نے حکمرانوں سے، یہ نہیں وزراء سے، یہ طے کیا ہوا ہے کہ بھائی مجھے میری اوقات کے مطابق گفٹ دینا، جتنا میں آپ کو واپس دے سکوں۔ کوئی مجھے عطر دے گا تو میں کوشش کروں گا اتنی چیز کا میں، بلکہ ایک جگہ ہوا کہ ایک صاحب نے مجھے ایک گھڑی، تو میں نے فوراً اس کو چیک کروایا کہ یہ کتنے کی ہے، تو وہ اس میں گھڑی میں یہ تھا کہ اس میں پتھر لگے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، تو جو اس کی ورتھ تھی اس سے کچھ زیادہ ہی میں نے کوشش کی کہ، تو اس نے کہا یہ تم کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں برابری کا قائل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی قیادت کو، وہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں سعودی عرب میں، عرب دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں، بالخصوص سعودی عرب میں، کھانے کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں، کہیں شاپنگ کرنے، پیسے نہیں لیتے یار۔ ابھی مدینہ منورہ میں ہوا، میں نے وہاں دیکھا وہ ایون جو وہاں پہ جو ان کے سینئرز تھے وہ آپ کو یا شیخ یا شیخ کر کے بڑا استقبال کر رہے تھے۔ ابھی مدینہ منورہ میں جی ایک ریسٹورنٹ میں چلا گیا، میرے دوست تھے ہیں فیصل آباد سے، ندیم زکا صاحب، تو انہوں نے کہا کہ فلانا بڑا اچھا ریسٹورنٹ ہے وہاں چلتے ہیں۔ تو میں گیا تو وہ اس کا مینیجر پاکستانی لڑکا تھا، میری تصویر دکھا کے مجھے کہہ رہا یہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا یار تو روٹی کھوا چھڑ تصویر۔ وہ جب ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بل دے آؤ، وہ ندیم صاحب بھی اٹھے بل دینے کے لیے، تو اس نے کہا جی میں نے بل نہیں لینا۔ تو میں نے کہا یار نہیں بل تو ہم دیں گے۔ تو اس نے کہا جی میرا مالک جو سعودی ہے اس نے مجھے، اس کو میں نے تصویر بھیجی ہے کہ یہ بندہ آیا ہے، تو اس نے کہا کہ اگر تو نے بل لیا تو صبح نوکری پہ نہ آنا۔ میں نے کہا یہ ایک جگہ نہیں، بہت الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، پیار ہے، تو یہ اللہ کا ہی کرم ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو حسد بڑھا تو اللہ کی نعمتیں بھی بڑھی، تو اس لیے میں اپنے حاسدوں سے بھی کہتا ہوں جاری رکھو۔ بلکہ یہاں پہ میں چاہوں گا اگر آپ وہ بات بتانا چاہیں، شیخ سدیس صاحب نے جب آپ کو کہا تھا کہ آپ کے بارے میں ہمیں اس طرح کے خطوط ملے، تو تھوڑا سا اگر آپ جانا چاہیں اصل میں اپنا حافظ صاحب جس طرح محبت کرنے والے بہت ہیں، تو لازمی بات ہے حسد کرنے والے بھی بہت ہیں۔ تو ایک وقت میں میرے خلاف بڑی کمپین چلی، لوگوں کا خیال تھا کہ اس کمپین سے سعودی عرب کے اندر، عرب دنیا کے اندر وہ مجھے بڑا ڈیمیج کر دے گے، بہت غلیظ قسم کے خطوط بھی گئے۔ بڑا اللہ جزائے خیر دے شیخ سدیس کو ان کے دفتر بھی کوئی بندہ پہنچا، تو انہوں نے کہا اس بندے کو دھکے دے کے نکال دو اور ملف کو جو ہے، جو فائل ہے اس کو جلا دو۔ تو جب میں ملا تو انہوں نے مجھے بتایا اور اس کے بعد کہا کہ ہمارے دل میں تیری اور قدر بڑھ گئی اس کے بعد۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور تو الحمدللہ میرے اللہ کا شکر ہے
میں نے کوشش کی ہے اس امت میں جو میرا کردار ہے جوڑنے کی، میں نے توڑنے کی کبھی کوشش نہیں کی. میرے اللہ نے میرے ماں باپ کی دعاؤں سے، میرے بچوں، میری بیوی، میں نے جیسے آپ کو کہا اس کا بہت بڑا رول ہے، میری بیٹیاں، تو الحمدللہ. تو میں نے حافظ صاحب ایک ملنگی کی زندگی گزارتا ہوں، جو اچھا لگتا ہے، لوگ جو بھی کہیں. آپ ماشاءاللہ جس طرح یہاں بحریہ میں نماز بھی، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، باقی بھی کام کرتے ہیں، تو آپ کا مدرسہ بھی نہیں ہے، پھر آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ آپ پیسے کہاں سے کماتے ہیں؟ میں آپ کو الحمدللہ میں نے تجارت کی، گارمنٹس کا سعودی عرب میں کام کیا ماشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کا نظام ہے، پھر یہ جب آیا تو اس سے اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی. الحمدللہ. یعنی میں اگر آپ سے یہ حلفاً کہوں کہ میرے بچوں کی تعلیم، میرے کچن، اللہ نے میرے اس سے نکال دی ماشاءاللہ. یعنی ٹی وی کی دنیا سے. تو میں تو نلائق سا آدمی تھا، کچھ تھوڑا بہت کاروبار، کام کاج جو ہے وہ بھی کچھ دوستوں کے ساتھ، خود تو ٹائم نہیں ہوتا. جو کچھ تھا میرے سسر صاحب سے، والد صاحب سے جو مجھے ملا، کچھ یہ ٹی وی کی دنیا سے اللہ نے نظام بنا دیا. آج بھی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں میرا کچن کا سارا نظام جو ہے وہ اس دنیا سے چل رہا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، اس میں آپ تو ماشاءاللہ اس وقت پہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے تھے جب اب نئی آئی تھی، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. نہیں، پہلی میں نے کی جی بزنس پلس پہ، اور بڑی اماؤنٹ بھی آپ کو ملی. آپ بتانا چاہیں گے؟ میں وہ بہرحال مجھے تو حافظ صاحب میرے اللہ کا کرم ہے کہ 1990 میں میرا درس قرآن پہ ٹی وی پہ چلا. ماشاءاللہ. یعنی آج کتنے سال، 35 سال کو میں 88 میں پیدا ہوا ہوں، 2 سال کا تھا. تو اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب تو میں کہتا ہوں چھپ کے چھپنے کو دل کرتا ہے. میں وہ بڑے دوست ناراض ہوتے ہیں، میں جاتا ہی نہیں ہوں. اور ایک بس 4-5 سال پہلے فیصلہ کر لیا کہ بس گھر پہ بیٹھ کے جو بھی چھوٹا موٹی دینی بات ہے یا جو بات ہے کر لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نظام چلا دیا الحمدللہ. عرب ذرائع ابلاغ سے ٹھیک ٹھاک میں نے پیسہ کمایا ماشاءاللہ. یعنی شکر ہے میرے اللہ کا کہ اس نے کوئی حاجت جو ہے جسے میں کہوں وہ میری جو بھی میں نے اس سے مانگا اس نے اس سے زیادہ دیا. ماشاءاللہ الحمدللہ. تھوڑا سا ذرا ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں چالوں کچھ، کیونکہ آج آپ نے جمعے میں اس پہ بات بھی کی، جمعے کے بعد سوال و جواب کی نشست میں، تو مجھے بڑا ایک ایمان تازہ ہوا جب آپ نے ان کی شان کے بارے میں کہ جب وہ ابھی زخمی تھے اور جا کے اجازت مانگی گئی. تو وہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی حضرت عمر کی، کون تھے حضرت عمر، یہ بتائیے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، آپ کی خواہش تھی، لیکن چونکہ نبی جو ہوتا ہے اس کے لیے اس کے امتی سارے ایکول ہوتے ہیں. ہاں دل میں محبت ہوتے ہیں. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہے وہ ایک اپنا مقام رکھتی ہے، لیکن جو محبت سیدنا علی کی ہے وہ ایک اپنا مقام رکھتی ہے. تو آپ نے 2 عمر میں سے ایک مانگا. یہ اللہ کا انتخاب تھا عمر بن خطاب. عمر آیا، اسلام کو طاقت مل گئی. کیا جی چھپ کے کیوں عبادت کر رہے ہیں، نکلیں باہر. اب سیدنا عمر بن خطاب کا جو دور ہے اسلام کی، آج بھی آپ کو بتایا کہ آپ کی اسکینڈینیوین کنٹریز میں گریٹ عمر لا ہے. برٹش آئین بنتے ہوئے اس میں کہا گیا کہ ہم نے گریٹ عمر سے بہت کچھ لیا. تو آپ پر جب حملہ ہوا، آپ کو 2 دن پہلے دھمکی دے دی تھی ابو لولو مجوسی نے. آپ نے فرمایا بھی تھا، لیکن صحابہ نے جب کہا اس کو گرفتار کیا تو کچھ نہیں نا. اب یہ عمر بن خطاب تھا، اس کا عدل، اس کا انصاف، اس کی. تو جب آپ پر حملہ ہوا تو آپ نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ میرے پہ حملہ کرنے والا کون؟ کہا جی کافر ہے. کہا الحمدللہ کسی مسلمان نے میرے اوپر. پھر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنا کہ عمر کہتا ہے. یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین کہتا ہے، حالانکہ آپ اس وقت امیر المومنین تھے. کہا جا کے کہنا خطاب کا بیٹا عمر کہتا ہے دوستوں کے ساتھ جگہ مل جائے گی. سبحان اللہ. تو سیدہ عائشہ نے کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر کا میرے اوپر ایک احسان ہے، میں یہی اتار کے جانا چاہتی ہوں. وہ جب سیدہ عائشہ پہ منافقین نے تہمت لگائی نا جی، تو حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی آ کے پوچھا
کہ بیٹا کوئی تم سے کہیں خطا تو نہیں ہو گئی. تو یہ گلا کرتی تھی سیدہ عائشہ کہ میرے باپ نے بھی مجھ سے، حالانکہ باپ کو محبت جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس تقاضے سے وہ آئے تھے کہ میرا محبوب پریشان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق اس جذبے سے آئے کہ میرا محبوب پریشان ہے، میرا آقا پریشان ہے، بیٹی کہیں. تو سیدہ عائشہ یہ گلا کرتے ہیں کہ میرے باپ نے بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے. لیکن عمر بن خطاب نے 2 باتیں سیدھی سیدھی کی کہ یا رسول اللہ شادی اپنی مرضی سے کی، اللہ کے حکم سے. کہا اللہ کے حکم سے، پھر فیصلہ بھی اللہ دے گا، اور اللہ نے فیصلہ دے دیا. تو کہا یہ جو میرے اوپر عمر کا احسان ہے کہ میں یہیں اتار کے جانا چاہتی ہوں. تو اب آ کے جب عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اجازت مل گئی، تو یہ ہے عمر بن خطاب. کہا بیٹا ہو سکتا ہے میری حیا میں زخمی بھی ہوں، امیر المومنین بھی ہوں، عمر ہوں، تو جب میں رخصت ہو جاؤں نا تو جنازہ لے کے جانا، 3 بار آواز دینا، کھل جائے دروازہ ٹھیک، نہیں تو بقیع میں دفن کر دینا. اب وہ بھی عائشہ صدیقہ تھی، اس نے بھی دروازے کھول دیے. آج بھی آپ دیکھیں نا جی، جو بھی جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس مٹی میں آج بھی جو ہے اپنے آقا کے ساتھ جو ہیں حضرت ابو بکر، جو بھی جائے گا رسول اللہ پہ سلام پڑے گا تو ابو بکر و عمر پہ پڑے گا. اور عمر بن خطاب کا تو سیدنا صدیق اکبر نے اور طرح سے اپنی زندگی کو حلم اور علم اور اصلاح، لیکن عمر بن خطاب نے اسلام کو وہ تقویت دی کہ پوری دنیا کا حاکم ہے. اور آگے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار تھوڑے خلیفہ دا مال کتنے ہوئے؟ کہا وہ جو اینٹ سر کے نیچے رکھ کے لیٹا ہوا ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے. وہ کہا نیل چلنا چل، نہیں چلنا تیری ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، زمین تیرے پہ کوئی ناانصافی کی ہے تو ہل کیوں رہی ہے؟ یہ عمر بن خطاب ہے. عمر بن خطاب کو سمجھنا، دیکھیں یہ چاروں خلفاء جو ہے نا، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان. میں نے اس دن پڑھا حافظ صاحب، میں ہم پتہ نہیں کہاں کون سا اسلام لیے بیٹھے. سیدنا عثمان سے پوچھا گیا کہ یہ جو بلوائی آئے ہیں یہ مسجد میں جماعت کراتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھے کہاں پڑھو، ان کی لڑائی میرے سے اسلام سے نہیں ہے. آج میرے ملک کے اندر ہزاروں مسجدیں کراچی سے خیبر تک سیل ہے کہ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اس کا قبضہ اس کا قبضہ. یہ مسجدیں قیامت کے دن ہم مولویوں کو یہاں سے پکڑیں گی، یہاں سے ان کے محراب و منبر اللہ کے سامنے آئیں گے کہ یا اللہ، اللہ اکبر کی صدا اس لیے بند ہو گئی تھی کہ یہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، یہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، یہ قبضہ کرنا چاہتا تھا. میرے پاس آتے ہیں جی ادھر قبضہ ہو گیا، ادھر قبضہ. تو میں کہتا ہوں وہ اس نے قبضہ کر کے کیا وہاں کوئی اور اذان دے رہا ہے؟ ہمیں بھی دل بڑے کرنے چاہیے، یہ قبضے ختم کرنے. میں نے کئی بار کہا کہ آؤ مل کے ڈی سی صاحبان کے پاس، پورے ملک میں میں جاتا ہوں، تم سب کو لے کے جاتا ہوں، ان سے اپیل کریں اللہ کے واسطے یہ مسجدیں کھول دو. یہ بیت اللہ کی بیٹیاں اس لیے سیل ہے کہ میں اور آپ لڑ رہے ہیں. ہاں لڑائی تو ہماری ہے نا یار. وہ کون سی تلاوت کرتا ہے؟ وہ بریلوی ہے تو کون سی تلاوت کرتا ہے؟ وہ دیوبندی ہے تو کون سی؟ وہی قرآن پڑھتا ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں. یار میں نے مسجد ہی اس لیے بند کروا دی ہے کہ میرا قبضہ نہیں ہے، تو اللہ نہیں پوچھے گا. یہ مسجدیں مقدمہ اپنا لے کے نہیں آئیں گی. ہمارا خیال ہے ہم ایسے ہی بری ہو جائیں گے. محراب و منبر کا جتنا مزہ ہے اتنی ذمہ داری بھی ہے. میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اسی جگہ ایک دن کہا تھا کہ مولانا آپ کو بڑے سنگر ہوتے جو آپ کہتے ہیں یا بڑے پروفیسر ہوتے، بڑے قابل ہے مولانا، بہت بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ، دین کے حوالے سے انہوں نے بڑا محنت کی ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. میرا کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ آپ میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں. تو میں نے انہیں کہا مولانا خدا کی قسم میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا یا وکیل بن جاتا، ڈاکٹر بن جاتا، کوئی ہمیں سلام بھی نہ کرتا. یہ اللہ کے دین کی برکت ہے. ہم پاؤں زمین پہ نہیں رکھتے کہ ہاتھ لوگوں کے کھانے لے کے، لوگ گاڑیاں لے کے منتیں کر رہے ہیں، پیسے لے کے آتے ہیں. تو یہ اللہ کے دین کی برکت ہے. یہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا دین کی وجہ سے دیا. حرمین شریفین کی برکت بھی ہے. اور میری ایک ہی بیت ہے اپنے
مرشد حضرت مولانا سراج احمد دین پوری کے بعد جو دوسری بیعت میں نے کی وہ شاہ سلمان کے ہاتھ پہ کی، حرمین شریفین کے دفاع، سلامتی اور استحکام کے لیے. اور میں نے انہیں کہا کہ آپ اللہ کو قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اس شخص نے حرمین شریفین کے، میرا سب کچھ قربان، ہم سب کا، مسلمان کا ہے کیا یہی. اور حضرت ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. حافظ صاحب ہم دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، ہمارا نوجوان دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. جس امت کے بچوں کو پینے کا پانی صاف نہ ملے، میں نے شیخ الازہر سے ایک بار جب ایک بڑی لڑائی شروع ہو گئی تھی سعودی عرب اور کچھ اور علماء کے درمیان، تو میں نے کہا جس امت کے بچے سمندر میں ڈوب کے مر رہے ہو، اس امت کے علماء کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ یہ بحث کریں کہ تم سنی ہو کہ میں سنی ہوں. آج فلسطین کی بات کرنی ہم نے بند، کشمیر کی ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں. کتنے ہمارا میڈیا بات نہیں کرتا کشمیر کی. اللہ نہیں پوچھے گا. آپ یقین کر لیں آج بھی غزہ میں صاف پانی پینے کا نہیں ہے، ان کی سحری اور افطاری میں. اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. آج صاحب میں نے اپنے ذرائع استعمال کیے، میں نے فلسطینی پریزیڈنٹ سے رابطہ کیا، وہ بہت میرے سے محبت کرتے ہیں، فلسطینی قاضی القضا. ہمارے لیے مشکل ہو گیا کہ ہم کس طرح صاف پانی کی ایک بوتل جو ہے وہ وہاں تک پہنچائے. پھر انہوں نے کہا جی یہ اس طرح ہو سکتا ہے. تو ایک تو میں خود کرتا ہوں، دوسرا یہ جو میرے بیٹے نے یہ شروع کیا تو اس میں ایک حصہ ان کا رکھا پانی میں. ماشاءاللہ. تو ہمارے سامنے پڑا بھی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. پھر اللہ نے مجھے کچھ ایسا سبب بنایا، کہا میں آپ کو وہ ویڈیو دوں گا، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے ساتھ وہ بچہ جب ایسے کر کے کر رہا ہے نا، اس کو کنٹینر سے جو وہ پانی اس کو ملا ہے اور وہ اس کی جو خوشی ہے، میرے لیے کائنات میں سب سے بڑی چیز وہ ہے. اور ہمارے بچے یہاں پہ مہنگے سے مہنگے جوس لے کے بھی کچھ بھی ہے، مطلب ہر چیز، اور وہ پانی پہ اتنا خوش ہو رہے وہ آپ دیکھیں اس کو، آپ کو لگے گا کہ یار یہ میں نے اپنے بچوں سے کہا، اپنے دوستوں سے کہتا ہوں میں کامیاب ہو گیا. میرے لیے یہ میں نے اپنے بچوں سے کہا آپ نے یہ جو کمپنی بنائی ہے نا، میرے لیے یہ کافی ہے. ماشاءاللہ. یہ بچے کی خوشی ہے کہ اس کو کنٹینر سے پانی ملا ہے، اس کو منرل واٹر کی بوتل نہیں ملی. تو کیا یہ ہم رب کے سامنے ایسے سرخرو ہو کے چلے جائیں گے کہ جی یہ بڑی نمازیں ہم نے پڑھا لی تھی، بڑی تقریریں کر لی تھی، بڑے ٹی وی پہ ہم آ گئے تھے؟ نہیں یار، آپ صاحب بڑی سخت منزل ہے، ہمیں بولنا ہوگا. یہ جو رویہ ہے نا ہمارا، اسے بھی راضی رکھیں، اسے بھی راضی رکھیں، وہ بھی راضی، وہ ناراض ہو جائے ناراض. میرا اللہ راضی رہنا چاہیے، کسی کی پرواہ نہیں ہے. اگر میرا مدرسے میں غلط ہو رہا ہے تو میں کہوں گا میرے مدرسے میں غلط ہو رہا ہے. میرے اوپر بڑی قدریں آتی ہیں. یہاں لاہور میں ایک واقعہ ہوا، ہمارا ادارہ ہے، اس کے ہاں ایک سفید ریش انسان نے جب بدفعلی کی، برا عمل کیا، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا دباؤ آیا ہوگا. لیکن میں نے کہا کہ مفتی عزیز نے لٹکاؤ، کیوں نہیں لٹکاتے؟ اچھا علامہ صاحب، اس موضوع پہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا آؤں ڈیٹیل میں، کہ اگر کوئی بندہ ایک غلط کام کرتا ہے، مثلا ایک مدرسے میں اگر کسی نے کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی، اب اس پہ بعض دفعہ وہاں مدارس کے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں بھائی دیکھو فلاں یونیورسٹی میں بھی تو واقعہ ہوا، تو بھائی یونیورسٹی بھی غلط کر رہی ہے. تو آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص برائی کر رہا ہے تو دوسرا اس لیے برائی کرے کہ وہ برائی کر رہا ہے. اور اگر میرے مدرسے میں غلط ہوگا تو وہ بھی غلط ہے، یونیورسٹی میں غلط ہوگا تو وہ بھی غلط ہے. مدرسے کا زیادہ غلط نہیں ہے. ہاں، اس پہ میرے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے. ذمہ داری زیادہ ہے. دیکھیں میرے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک طبقہ ہے، اصل میں پرابلم کہاں ہے. ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے یونیورسٹی اسکول برا ہے، ایک ہے جو کہتا ہے مدرسہ برا ہے. میں کہتا ہوں نہ مدرسہ برا ہے نہ یونیورسٹی کالج برا ہے. برائی وہ ہے جو مدرسے میں ہو تب بھی برائی ہے، یونیورسٹی میں ہو تب بھی برائی ہے. بالکل. ہمیں اپنے نظام میں اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح ہو بھی رہی ہے. مفتی عزیز کے واقعے پہ کوئی پریشر تھا کہ ان کو بچانا ہے؟ کیا بہت پریشر. آپ کا کیا موقف تھا یا کیا ہے؟ موقف بڑا واضح تھا میرا. کیا موقف؟ ایسے لوگوں کو لٹکانا چاہیے. بالکل لٹکانا چاہیے تھا. میں ریاض میں تھا جی اس وقت. تو جو میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا اس نے کہا کہ پاکستان میں ایک مفتی نے برا عمل کیا ہے، تو آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں علم تھا اس وقت کہ کیا. ٹھیک ہے. میں واپس ہوٹل آیا تو میں نے ایک مولوی یونس حسن صاحب ہے، انہیں فون کیا کہ یار یہ کیا شور ہے. مجھے میرے ڈرائیور نے بھی پوچھا ہے، تو نام نہیں آ رہا تھا.
عرب سوشل میڈیا جو ہے ٹویٹر وغیرہ اس پہ ایک چل رہا تھا کہ پاکستان کے ایک مفتی نے اس طرح سے کیا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی مفتی عزیز الرحمان. مجھے یہ یقین نہیں آیا. پھر میں نے تصدیق کی, وہ جینون ہے, وہ ایک واقعہ تو نہیں, 12-13 کیسٹیں ہیں اس کی. میں کیسے کہہ دوں, بہت پریشر تھا. بڑے دوست, میرے ایک دوست ہے ان کا, وہ ایک بہت قریبی عزیز ہے میرا, وہ دوست میرا بچپن کا دوست ہے, مجھے بڑا عزیز ہے. اس نے کہا, میں نے کہا کیا کروں, خاموش ہو جاؤں, منہ پہ ٹیپ لگاؤں, کیوں لگاؤں, میں تو نہیں لگاؤں گا. اتنا بڑا ظلم, وہ بھی مسجد کے اندر, مدرسے کے اندر. اگر حافظ صاحب, میں یہ کہتا ہوں یونیورسٹی میں عمل غلط ہے تو پھر مدرسے میں بھی عمل غلط ہے. میرا مدرسہ, میں نے مدرسے کی جنگ لڑی ہے, لوگوں نے باتیں کی ہیں, میں نے حقیقی جنگ لڑی ہے. میں نے صرف جامعہ منظور الاسلامیہ کے لیے 3 بار اپنی ایڈوائزرشپ سے استعفیٰ دیا تھا. آج بھی میں مدرسے کی جنگ لڑ رہا ہوں, مجھے کوئی مدرسے سے لینا دینا نہیں ہے. لیکن جہاں میرا مدرسہ غلط کرے گا غلط کرے گا. عالمی سطح پہ کس نے جا کے مدرسے کی جنگ لڑی ہے؟ عالمی سطح پہ عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کا اللہ نے میرے سے کام یورپی یونین میں جا کے کیس جیت کے آیا ہوں. ابھی آپ ایک اور کیس پہ لڑ رہے ہیں ایف آئی اے میں, آپ کے بھائی اور آپ لوگ, وہ آپ بتانا چاہیں گے جو معاملہ؟ دیکھیں یہ عابد صاحب بڑی المیہ ہے بہت بڑا. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ہر فورم, میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا. میں اس ملک کے آرمی چیف کے پاس بھی گیا, میں اس ملک کے وزیر اعظم بھی کے پاس بھی گیا ہوں, میں ہر ادارے کے پاس گیا ہوں کہ یہ جو عمل سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے, جو وہ توہین برداشت ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ توہین کرنے والا کون تھا؟ وہ ہے جی مختلف ہے, بے انتہا ہے, ایک پورا نیٹ ورک ہے. اور مدرسے سے بھی تھا, ان کا تعلق بھی مدرسے سے, اور مفتی تھا. ایک نہیں ہے, 400-450 تو گرفتار ہے. میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ خدا کے لیے اپنے نوجوان کو اس سے بچاؤ. آج بھی جمعے میں نے بات کی ہے. ہمیں کوئی شوق ہے کہ ہم لوگوں پہ توہین کا ٹھپا لگائے. اور کیا فیل انہوں نے کیا؟ حافظ صاحب ناقابل بیان ہے. ننگی تصویر لیتے ہیں, اس کے اعضاء پہ مقدس نام لکھتے ہیں, قرآن کریم کو سامنے رکھ کے اس پہ اپنی گندگی نکالتے ہیں. یہ فرانزک ہو چکے ہیں. اور یہ نکالنے والا بھی انفارچونیٹلی مدرسے والا بندہ ہے, مدرسے کا مفتی تھا, اور ایک بہت بڑے جو ہمارے ہیں ان کا خلیفہ ہے, مفتی حسن صاحب کا, مفتی حسن صاحب کا خلیفہ ہے وہ. تو اللہ معاف کرے, پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اگر مدارس میں تربیت نہیں ہو رہی تو یونیورسٹی کالجز کو ہم کیسے قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ اب بتائیں مجھے, کیا میرے مولوی کو نہیں چاہیے تھا؟ جب میں آج بھی کہتا ہوں, میں آپ کے ذریعے جی میں یہ چاہوں گا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے اوپر غلط مقدمات ہو گئے, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ آئیے, عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں, فیصلے ہونے دیں. دنیا کی کسی بڑی سے بڑی لیبارٹری میں پیسے میں دوں گا, فرانزک کروا لیں کہ ہم درست ہیں کہ غلط ہیں. اگر ہم غلط ہیں ہمیں لٹکا دیں آپ مینار پاکستان پہ, اور اگر ہم درست ہیں تو پھر اس کا علاج کیجئے نا. سزائے علاج ایک ہے, مستقل اس کا علاج چاہیے. میرا نوجوان اس سے گمراہ ہو رہا ہے, وہ پھنس جاتا ہے, میں مانتا ہوں وہ پھنستا ہے, لیکن وہ پھر ایسی دلدل میں چلا جاتا ہے, میں اسے نہیں نکال سکتا. اور پھر نسل در نسل وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. عابد صاحب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, وہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں وہ مواد. میں کدھر جاؤں, میں کس کے پاس جا کے رو؟ میں نے کوئی دروازہ چھوڑا نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں ان کے خلاف اس وقت, کس سٹیج پہ؟ نہیں, وہ لگے ہوئے ہیں جی, مختلف وکلاء کی جو ہے تنظیمیں ہیں, یہ لوگ ہیں, یہ لگے ہیں بیچارے اپنی بساط کے مطابق. لیکن یہ تو مستقل ایک کوئی میں آپ کے ذریعے آئی ٹی کے ماہرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہمارے ساتھ دو, ہماری مدد کرو, یہ رک سکے کام. وہ گھیرتے ہیں نوجوانوں کو, پہلے گپ شپ میں لیتے ہیں, پھر ان کو اور انداز میں لے جاتے ہیں, پھر آخر میں جا کے وہ ایسی تصویریں بھیجتے ہیں جن میں مقدسات کے نام ہوتے ہیں, پھر وہ ان کو ذہنی طور پر وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. ایک بدبخت یہاں ایف آئی اے نے پکڑا, اس کو دورے پڑتے تھے, اور دورے کا علاج کیا تھا, وہ کہتا مجھے قرآن لا کے دو.
اب بتائیں میں کیا کروں؟ کہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے بات. حافظ صاحب مجھے خوف آتا ہے آج میں کہ پتہ نہیں ہمارا اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے مصلحت اختیار کی. ایک دینی ادارے کے اندر سینکڑوں قرآن کریم تھے جن کے اوپر یہ گندا مواد نکالا گیا، اور صرف ہم اس لیے چپ رہے یا ہم نے اس لیے مصلحت اختیار کی کہ جی مدرسہ ہے. اللہ ہمیں معاف کرے گا، وہ قرآن بولے گا نہیں قیامت کے دن. ہاں ہم نے اس ادارے والوں کی منت کی، پتہ نہیں انہوں نے کیا یا نہیں کیا، کہ یہ قرآن کریم کہیں آپ بہا دیں یا دفن کر دیں. دفنا دیں. کیا اس کا فرانزک نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اس بات پہ کافر قرار دیتے کہ تمہاری شلوار کیوں ٹخنے سے اوپر یا نیچے. حضرت جی کیا اس کا فرانزک نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو لٹکانا ہم بے چاہیے. بس ہو گئے، ہم بے بس ہیں اس معاملے میں. اللہ جزائے خیر دے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس کے لیے. قاری حنیف جلندری صاحب ہیں، وہ بول رہے ہیں، وکلاء بول رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو کیس تھا جس پہ پچھلا چیف جسٹس جو ہے جو چلا گیا فائز عیسیٰ، جی مبارک ثانی کیس، یہ ابھی چیف جسٹس نہیں بنا تھا جب اس نے طے کیا تھا کہ اس نے مبارک ثانی کیس کو اڑانا ہے اور اس میں قادیانیوں کو ریلیف دینا ہے. اس نے، یہ چیف جسٹس نہیں بنا تھا. یہاں لوگ موجود ہیں جن کو یہ چیز پتہ ہے، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں. او بھائی اس ملک میں لوگوں کو جینے دو، خدا کا واسطہ ہے. میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب جو کسی پہ توہین کا غلط الزام لگاتا ہے اسے بھی مینار پاکستان پہ لٹکا دو، بالکل، اور جو توہین کرتا ہے اسے بھی لٹکا دو. میں بالکل، ساتھ ہوں آپ کے. بالکل. لیکن بالکل. دھونس، دھاندلی، پراپوگنڈا، باہر کی امداد اور مرزا مسرور کے پیسے لے کے خدا کا واسطہ ہے اس ملک میں آگ نہ لگاؤ. ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں. قادیانی اس ملک کے شہری ہیں، وہ بھی اس ملک کے آئین اور قانون کو تسلیم کریں. ہم بھی اس ملک کے آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہیں. جو قانون ان کے لیے کہتا ہے وہ ان پہ عمل کریں، جو ہمارے لیے کہتا ہے ہمارے پہ عمل کریں. اس کے باوجود کہ وہ عمل نہیں کرتے، میں پھر بھی یہ بات کہوں گا کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں وہ قانون کو ہاتھ میں لے. ہم عدالت کے پاس جائیں گے، پولیس کے پاس جائیں گے، قانون کے پاس جائیں گے، FIA کے پاس جائیں گے، حکمرانوں کے پاس جائیں گے کہ یہ ہو رہا ہے اس کو روکے. قانون ہاتھ میں لینا میں نہ کل اس کا قائل تھا، نہ آج اس کا قائل ہوں، نہ اس کو جائز سمجھتا ہوں. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بڑی اچھی اور بڑی مدلل گفتگو ہوئی ماشاءاللہ. لاسٹ پہ کوئی میسج ہماری نیشن کے لیے خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے؟ بالکل رمضان میں حافظ صاحب ایک تو گزارش کروں گا کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ غرباء کا خیال کریں. مالک اپنے ملازموں کا، ملازم اپنے مالک، اپنے پڑوسیوں. آج ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں ایک ٹائم کا کھانا ہے ایک ٹائم کا نہیں ہے. عید آ رہی ہے، یتیموں کا خیال کریں. ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ نئے کپڑے پہن کے نکلیں گے. وہ یتیم جس کا باپ نہیں ہے لیکن اس کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن وہ کہے کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے کپڑے لے کے دیے تھے، میں نے بھی عید اچھی کر لی تھی، بجائے وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ اس کے بچے تو بڑے زبردست کپڑے پہن کے آئے تھے اور میرے پاس پھٹے ہوئے کپڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم کو کہا تھا عائشہ تیری ماں ہے اور میں تیرا باپ. تو ہم ایک دوسرے کا اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں. یہ تشدد جو ہے نا، جو عدم برداشت ہے، اس نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. اپنے دین سے، اپنے وطن سے محبت کریں. اور ایک میں لازمی کہنا چاہتا ہوں، اختلاف سیاسی ہو سکتا ہے، اس ملک کی فوج اور اس ملک کی قوم کے درمیان جو لوگ نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے نوجوان نسل دور ہو جائے. اگر دور نہ ہوئی تو یہ قیمت کئی نسلیں ادا کریں گی. پھر ممکن ہے ہمارا حال لیبیا سے بھی برا ہو جائے اور ہمارا حال عراق سے بھی برا ہو جائے. اگر یہ وطن اس وقت جاندار ہے تو اس کا سبب قوم اور فوج کا اتحاد ہے. اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی.